بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الجنة بفضل رحمته إياهما قالوا أو اثنان قال أو اثنان قالوا أو واحدا قال أو واحدا وقال إن السقط والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان یعنی میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالی ان کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں اپنے فضل اور رحمت کی بنیاد پر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ فرمایا 2 ہوں تو 2، فرمایا اگر 1 ہو؟ فرمایا 1 ہو تو بھی۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ بچہ جو ابھی ناقص تھا اور اپنے پایہ تکمیل سے پہنچنے سے پہلے ضائع ہو گیا، گر گیا، تو وہ بھی اپنی ماں کو کھینچے گا جنت کی طرف اپنی آنول سمیت، جبکہ اس نے اس پر صبر کیا ہو۔ اس حدیث پاک میں مسلمان کے لیے بہت بڑی تسلی کا ایک سامان ہے۔ اولاد کی خواہش فطری ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے، کیونکہ اولاد کی صورت میں آدمی کو اپنا بقا نظر آتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، آگے کوئی مجھے سنبھالنے والا یا میرا سنبھالنے والا کوئی ہو کہ جس کے پاس جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ میں اسے دے کر جاؤں، چاہے وہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو اس لیے اس نعمت کو اللہ سے مانگنا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ اس خیال سے، اس نیت سے مانگنی چاہیے کہ آگے ہماری نسل سے جتنے لوگ رہیں گے دنیا میں، خیر کے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، ہمیں قبروں میں ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ صرف اس لیے نہیں مانگنی چاہیے کہ دنیا کی ضرورت ہے اولاد، بلکہ اولاد ہماری قبر کی بھی ٹھنڈک ہے اور آگے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں آ گیا کہ اولاد دنیا میں تو رہ کر انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ اگر چلی بھی جائے تو بھی فائدے سے خالی نہیں بلکہ بہت بڑا فائدہ دے گی، کیونکہ دنیا کی جو اولاد ہے وہ پتہ نہیں کل کو کام آئے یا نہ آئے، خدا نہ خواستہ، اللہ نیک کرے سب کو، لیکن اگر نہیں نیک ہوتی تو بعض دفعہ والدین کے لیے اولاد اذیت، پریشانی، تکلیف کا باعث بنتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جھولی اٹھا کر بد دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو اس لیے اگر خدا کبھی کسی کو نہ دے اولاد تو بہت زیادہ اس کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگیں ضرور، لیکن جو بھی فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو اس پر راضی رہیں۔ مانگے تو اللہ سے اعلیٰ چیز، لیکن راضی جس حال میں وہ رکھے اس پر رہ جائیں۔ تو اس لیے کہ اگر ہمارے لیے خیر ہوگی تو اللہ ہمیں دیں گے، اگر خیر نہیں ہے تو اللہ پھر ہمیں نہیں دے رہے، اسی میں انشاءاللہ خیر ہے، لیکن مانگنا نہیں چھوڑنا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جو اولاد ہے جو زندگی میں بچپن میں فوت ہو گئی، فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے آخرت کا بہت یقینی اور بڑا ذخیرہ ہے۔ جس کے 3 بچے فوت ہوئے وہ تو جنت میں سیدھا انشاءاللہ، ماں باپ دونوں، اور جس کے فرمایا یا رسول اللہ 2 ہو گئے، فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے، فرمایا 1 کا بھی یہی حکم ہے، یعنی کیونکہ یہ صدمہ بڑا ہے، انسان کے لیے آزمائش بڑی ہے، تو جب آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے پھر اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے امتحان کے انعام بھی بڑے۔
بلکہ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم یہ سمجھو کہ یہ تو بچہ جو پیدا ہوا پھر کچھ عرصہ جیا رہا اس کی بات ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس سے نیچے بھی چلے جاؤ اگر تم، کہ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، آنے کی تیاری میں تھا، انہی مراحل میں وہ دنیا میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ختم ہو گیا، جس کو ایبارشن کہتے ہیں، ساقط ہو گیا، اسقاط ہو گیا، تو یہ بھی بیکار نہیں جائے گا، بلکہ یہ بھی اپنی ماں کو اپنی وہ آنول سمیت جو اس کی ناف کی حصہ ہوتا ہے اس کو بھی فرمایا کہ اسی حالت میں یہ اپنی ماں کو کھینچے گا اور کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ اس کی ماں نے اس پر صبر کیا ہو۔ جب اس کو یہ مسئلہ مرحلہ پیش آیا تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پی گئی اور اس پر جزا فضا نہیں کی، واویلا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا، اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کی۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ سے جھگڑا کرے گا، ان السقط لیراغم ربہ، کہ یہ سقط جو ہے یہ اللہ سے جھگڑے گا کہ میرے ماں باپ یہ جہنم میں کیسے چلے جائیں، میں نہیں جانے دوں گا، بلکہ میں تو انہیں جنت میں لے جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرمائیں گے اور والدین کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کبھی ایسی حالت انسان کے ساتھ پیش آ چکی ہو زندگی میں یا کبھی آ جائے تو اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تاکہ اتنے بڑے اجر سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق